بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی ویڈیو بہت عام سی ہے لیکن بہت کام کی ہے اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو۔ اس کا عنوان ہے نہ بتائیں۔ میرا ایک دوست عبداللہ وہ کہتا ہے کہ فیس بک پہ آپ کو جتنے بھی لائک ملتے ہیں نا، اس کا جو 1% ہوتا ہے وہ لائک ہوتے ہیں کہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور 99% اس کی جو تعداد ہوتی ہے وہ حاسدین کی ہوتی ہے، وہ حسد کی ہوتی ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹ رہے ہوتے ہیں آپ کی پوسٹ دیکھنے کے بعد، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ آپ تباہ و برباد ہو جائیں، آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ اڑ کے ان کے پاس پہنچ جائیں۔ آپ کے بچہ پیدا ہوا ہے تو اپنی دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ اس سے پہلے بھی، فیس بک سے پہلے بھی دنیا میں بچے پیدا ہوتے تھے نا بھیا، تو کیا ہوتا تھا؟ اس کی کیا پوسٹر چھپواتے تھے یا جامع مسجد سے ان کا اعلان کرواتے تھے؟ آپ نے نئی گاڑی لے لی تو دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ آپ نے کھانا کھا رہے ہیں تو اپنی دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ آپ نے نیا گھر لیا ہے تو اپنی دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ آپ نئے کپڑے پہن رہے ہیں تو اپنی دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنی دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ آپ کی ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ ہے تو دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ آپ کی شادی ہو گئی تو دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ آپ کی لوٹری نکل آئی تو دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں تو دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ آپ کو ویزا لگ گیا تو اپنی دنیا کو کیوں بتانا ہے؟ اتنی زیادہ حاسدین کی نظر لگتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ یہ نظر ہمیشہ لگ کے رہتی ہے، یہ بڑی حق ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ تقدیر سے کوئی چیز اگر آگے بڑھ جاتی تو نظر بڑھ جاتی، اتنا بڑا غرق کرتی ہے، اتنا برا کام کرتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کیا، یہ کیا بیماری آپ لوگوں کو لگ گئی بتانے کی؟ تو کوشش کریں، اگر زندگی میں بڑا کام کرنا ہے نا تو خاموشی سے مدد لیں، تو چپ رہنا سیکھیے، چھپانا سیکھیے۔ ہر نعمت آشکار کرنے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ نعمتیں چھپانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ میں کچھ سال پہلے کا واقعہ ہے، 40 سال کا ہوا تھا، پلین میں سفر کر رہا تھا، ساتھ میں کوئی صاحب آگے بیٹھے، ان سے بات چیت ہوئی، بیک گراؤنڈ شیئر کیا، اور اپنا شیئر کیا۔ تو انہوں نے مجھے بولا کہ تمہاری سپر اسکل کیا ہے؟ ان 40 سالوں کے اندر ایک چیز جو سب سے زیادہ زندگی میں جس نے تمہیں کامیابی سے قریب کیا اور کامیابی دی، وہ چیز کیا ہے؟ وہ کون سی اسکل ہے؟ اچھا وہ سمجھو تو میں AI بتاؤں گا، ڈیٹا سائنس بتاؤں گا، بلاک چین بتاؤں گا، یا کوئی PhD ڈگری، فل بیٹ کوئی نام لوں گا۔ تو میں نے ان کو بولا کہ آرٹ ٹو ریمین سائلنٹ، آئی ایگزیکٹلی نو وین ناٹ ٹو اسپیک۔ اس کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ 24 گھنٹے آج گزار کے دیکھیے بغیر بولے۔ کھانا رشتہ دار سے مانگ لیے، ماں باپ کو بول دیجیے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، بیگم کو بھی بول سکتے ہیں، ویسے تو بہت ہی اچھا ہے، وہ چپ کا روزہ رکھ لے تو یقین کرے زندگی جنت ہو جائے۔ بیگم کو پریکٹس کرانا شروع کریں۔ آپ کو بھی خاموشی کے فائدے کا سمجھتے ہیں نا، تو بیگم کو چپ کا روزہ رکھوا دیجیے، 24 گھنٹے میں ساری عقل آپ کو پتہ لگ جائے گی کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور وائس ورثہ، بیگم شوہر کو چپ کروا دے تو ان کو بھی احساس ہو جائے اس بات کا۔ تو چپ رہنا سیکھیں، ہر چیز بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ یقین جانیے، میں پڑھتا رہتا ہوں، گھومتا پھرتا رہتا ہوں، چیزیں کرتا ہوں، کبھی کبھی کوئی ایسا خیال آتا ہے کہ بولتا ہوں یار اس کے اوپر اگر پوسٹ لگا دوں نا تو لوگ پاگل ہو جائیں، یا ویڈیو بنا دوں نا تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے۔ کوئی بندہ کوئی بات کرتا ہے تو دل میں تو خیال آتا ہے نا کہ یار ابھی جا کے ویڈیو بناتا ہوں، پھر میں اس کے اوپر رک جاتا ہوں، پھر ویڈیو بناتا ہی نہیں سرے سے، اس کے اوپر وہ چیز سے لکھتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس میں اگر 100 لوگوں کا فائدہ ہوگا تو شاید 1-2 لوگوں کا نقصان ہو جائے، اور نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اگر ہنسی مذاق کریں گے، کھلی اڑائیں گے، تو شاید ایسا ہو کہ 1-2 لوگوں کا دل دکھ جائے۔ اور جو دل دکھنے والے لوگ ہوں گے نا، جن کا دل دکھا ہوگا، وہ کہیں کہیں چھوڑیں گے، اوپر جا کے بڑا کر دیں گے۔ تو سنبھل کر بلا کریں۔ ہمارے پاس ہو گیا ہے کہ جی بندہ بہت چلاک ہے اور بندہ بہت حاضر جواب ہے۔ یقین جانیے، حاضر جواب جو شخص ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں تقویٰ ہو، بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس میں عقل نام کی کوئی چیز ہو۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس میں تھوڑی بہت بھی عقل ہوتی ہے نا، وہ سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے۔ آپ اس سے آج بات کریں گے نا، وہ 3 دن بعد آپ کے مشورے کا جواب دے گا، 7 دن بعد مشورے کا جواب دے گا، وہ اسی وقت آپ کو نا بولنا نہیں شروع کر دے گا، اور نہیں پتا ہوگا تو لا ادری بول دے گا، جی مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، آپ کسی اور سے پوچھ لیجئے۔ وہ ما ادری والا تھا جو بھی واقعہ تھا۔ تو کوشش کریں کہ چپ رہنا سیکھیں۔ آپ روٹی کھا رہے ہیں، آپ ریسٹورنٹ کے اوپر چکن چلی کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں، ایک بندہ ہے وہ بیچارہ 3 دن سے بھوکا ہے، وہ فاقے سے، وہ آپ کی پوسٹ دیکھے گا، موبائل تو ہر بندے کے پاس اویلیبل ہے نا، تو بتائیے اس کے دل میں کیا خیال آئے گا؟ وہ پریشان تو بیچارہ ہوگا نا، اور کچھ نہیں ہوگا، آپ کو بد دعا نہیں دے گا، تقویٰ کے کسی اونچے مقام کے اوپر ہے، آپ سے حسد نہیں کرے گا، بہت ہی اللہ والا بندہ ہے۔ غمگین تو ہو جائے گا نا کہ اللہ میرے پاس دال بھی نہیں ہے، میں روٹی کے بھوسی ٹکڑے کھا رہا ہوں، اور یہ جو لوگ ہیں اتنی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، اتنے کھانے لٹا رہے ہیں۔ تو ایسا نہ کام کیا کریں، نہ بولنے سے مدد لیجئے اپنے کاموں کے لیے۔ اگر آپ کو چپ کرنا آ گیا نا، چپ رہنا آ گیا، تو یقین جانیے ایک وقت آئے گا کہ دنیا آپ کو سنے گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔